بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاک بھارت جنگ کیسے شروع ہوئی۔ 17 دنوں تک جاری رہنے والی جنگ کی یادیں اور چند عظیم کامیابیاں۔ لاہور کی تاریخی فتح چونڈا کے مقام پر لڑی گئی ٹینکوں سے سب سے بڑی لڑائی۔ ایم عالم کے 1 منٹ میں 5 بھارتی طیارے شکار، میڈم نور جہاں کے حب الوطنی سے بھرپور نغمے، میجر عزیز بھٹی اور نشان حیدر۔ کچھ یاد آیا 1965 کی پاک بھارت جنگ کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ 57 سال کا طویل عرصہ بیت جانے کے باوجود جنگ ستمبر کی یادیں آج بھی تازہ ہیں، جیسے کل ہی کی بات ہو۔ بچپن سے ہم فوجی جوانوں کی بہادری کی داستانیں سنتے آ رہے ہیں، جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے لازوال قربانیاں رکھ کی، مگر افسوس ہماری نئی نسل اس دن کی اہمیت سے اللہ علم ہے۔ جنگ ستمبر کے 57 سال مکمل ہونے پر ہم یہاں چند عظیم کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان 17 دنوں پر محیط ہیں۔ آئیے کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں۔ جنگ ستمبر کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ایک طویل بحث ہے۔ بھارت نے ہمیشہ کی طرح اس کا ملبہ پاکستان کے سر ڈالا، مگر سچ تو یہ ہے کہ بھارتی فوج کی جارحیت اصل وجہ بنی۔ اپریل 1965 میں بھارتی فوج پاکستان کے علاقے رن آف کچھ میں گھس گئی اور اس تنازع کی وجہ سے دونوں ممالک کے بیچ جنگ جیسا ماحول پیدا ہوا۔ دونوں افواج مکمل تیاری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہوئی۔ بالآخر پاکستان کی طرف سے سیز فائر کی پیشکش کی گئی، جس کو بھارت نے قبول کیا۔ معاہدہ ہوا، فوجیں اپنی پوزیشن پر واپس چلی گئیں۔ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت نے جنگ کا اعلان کیے بغیر 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب کو لاہور کی طرف سے حملہ کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ دونوں ممالک کے بیچ جموں اور کشمیر کے تنازع پر دوسری جنگ تھی۔ جنگی کامیابیوں کے کچھ جھلکیاں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 17 دن تک جاری رہنے والی یہ جنگ پاکستان کی جنگی تاریخ کا اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ آئیے ہم آپ کو اس جنگ کی کامیابیوں کا حوال سناتے ہیں، جس کے بعد آپ خود ہی بھارت کی شکست کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1965 پاک بھارت جنگ، بھارتی آرمی چیف کا جھوٹا دعویٰ۔ لاہور کے جیم خانہ میں ناشتہ کرنے کا بھارتی خواب چکنا چور ہو گیا۔ بھارتی چیف کا پاک بھارت جنگ کے بارے میں کیا گیا جھوٹا دعویٰ۔ دی ٹائم انڈین ایکسپریس میں ملاحظہ کیجیے۔ واہگہ پر موجود 3rd بلوچ ریجمنٹ۔ 3rd بلوچ ریجمنٹ یادگار ان 39 بہادر سپاہیوں کی یاد میں تعمیر کی گئی جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے 10 اور 11 ستمبر 1965 کو واہگہ سیکٹر بٹا پور برج پور جام شہادت نوش کیا۔ آسٹریلوی اخبار 14 ستمبر 1965 کا ایڈیشن۔ آسٹریلیا کے اس اخبار کو تو ملاحظہ کیجیے، جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد لڑی جانے والی ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی میں پاکستان کی فتح کی نوید سنائی گئی۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے 55 فوجیوں کو جنگی قیدی بنایا۔ لیفٹیننٹ کرنل نصیر الدین بابر، جو بعد میں میجر جنرل کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائر ہوئے، بلا شبہ ایک بہادر افسر تھے۔ 1965 کی جنگ میں وہ پوزیشن اسکواڈرن کی سرپرستی کرتے تھے۔ 1 ستمبر 1965 کو غلطی سے بھارت پوسٹ پر ہیلی کاپٹر لے کر اتر گئے، مگر بدحواس ہوئے بغیر دانشمندی سے 55 سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس کام پر ان کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ انہوں نے بھارتی فوجیوں سے کہا کہ تمہیں پاکستانی فوج نے گھیر لیا ہے، جسے سکھ سپاہیوں نے سچ سمجھا اور ہتھیار ڈال دیے۔ بھارتی فضائیہ کا پکڑا گیا اور اغوان طیارہ۔ جون 1965 میں بھارتی فضائیہ کا اور افغان طیارہ، جو کہ فلائٹ لیفٹیننٹ لال چند سکا اڑا رہے تھے، پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے۔ پاک فضائیہ کے F-104A اسٹار فائٹر طیارے نے اس کو بدین پر انٹرسیپٹ کیا۔ جیسے ہی پاک فضائیہ کے پائلٹ نے دشمن کے طیارے کو فضا میں میزائل مارنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا، بھارتی فضائیہ کے پائلٹ نے اپنا طیارہ لینڈنگ گیئر میں ڈال کر ہار مان لی۔
بھارتی فضائیہ کے پائلٹ کو جنگی قیدی بنایا گیا، جبکہ ان کے طیارے کو جیت کے نشان کے طور پر پاک فضائیہ کی طویل میں دے دیا گیا۔ اس واقعے کی ایک یادگار تصویر بھی ملاحظہ کیجیے۔ بھارتی فضائیہ کا پسرور سے پکڑا گیا طیارہ۔ اسکواڈرن لیڈر برچمال سنگھ سیکنڈ، جو کہ بھارتی فضائیہ کے فائٹر اسکواڈرن کے کمانڈر تھے، ایک مارکے میں PAF کے F-104 A کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ بھارتی پائلٹ نے پسرور ایئر فیلڈ پر اپنا جینیٹ طیارہ گجرانوالہ کے قریب لینڈ کیا۔ ان کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ F-104 اڑانے والے فلائٹ لیفٹیننٹ حکیم اللہ 2 دہائیوں کے بعد ایئر چیف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بھارتی کیمرہ بمبر کا پچھلا حصہ ساہیوال، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ 1969 میں جیت کے نشان کے طور پر بھارت کے تباہ شدہ کیمرہ طیارے کا پچھلا حصہ ساہیوال میں آج بھی عوام کے دیکھنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ پرانے قلعے سیالکوٹ میں قبضے میں لیا گیا بھارتی ٹینک۔ اگر آپ سیالکوٹ جائیں تو پرانے قلعے پر رکھے گئے بھارتی ٹینک AMX 13 پر نظر ضرور ڈالیں، آپ کو بھارت کی بزدلی کا اندازہ ہو جائے گا۔ چونڈا سے پکڑا گیا بھارتی سینچورین ٹینک۔ اس تصویر میں صحافی حضرات چونڈا کے مقام پر بھارتی سینچورین ٹینک کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارتی میجر جنرل پرساد کے قبضے میں لی گئی جیپ۔ میجر جنرل پرساد بھارت کی 15ویں انفینٹری ڈویژن سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگ ستمبر میں پاکستانی فوج کے حملے سے ڈر گئے، اپنی جیپ میدان میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ بزدلی کی یہ مثال آپ اس تصویر میں